بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبار کا تذکرہ کرتے ہوئے دیکھا تو ہمیشہ غیظ و غضب کے ساتھ دیکھا، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کوئی سریہ روانہ فرماتے تو انہیں کہتے کہ اگر تمہیں راستے میں حبار بن اسود مل جائے تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اس کی گردن اڑا دینا، اور واللہ میں بھی اسے ڈھونڈتا رہتا اور اس کی پوچھ تاچھ کرتا رہتا تھا، اور اللہ جانتا ہے کہ اگر میں اسے پا لیتا تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اسے قتل کر دیتا۔ پھر ایک مرتبہ وہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ سے معذرت کرنے لگے۔ حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے صحابہ کے درمیان بیٹھا تھا، اتنے میں حبار بن اسود آئے، اور جیسے ہی صحابہ کی نظر ان پر پڑی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، حبار بن اسود؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ بعض لوگ اس کی طرف بڑھے تو آپ نے انہیں اشارے سے روک دیا۔ اب حبار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں تو آپ سے بھاگ کر دور شہروں میں چلا گیا تھا اور اجمیوں سے مل جانے کا ارادہ تھا، پھر مجھے آپ کا لطف و کرم، فضیلت، نیکی اور آپ کو غضن پہنچانے والوں سے آپ کا درگزر یاد آیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل شرک تھے، اللہ نے آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت دی اور آپ کے ذریعے ہمیں ہلاکت سے نکالا۔ آپ میرے جہالت کو درگزر فرمائیں، اور میری طرف سے جو تکلیف آپ کو پہنچی ہے میں اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہوں اور گناہ کا متعارف ہوں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حبار کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو برا بھلا کہنے اور تکلیف دینے میں بہت آگے تھا، اور میں ذلیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بصارت عطا فرمائی اور اسلام کی طرف ہدایت دی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبار کی باتوں پر سر ہلا رہے تھے، اور پھر آپ نے فرمانا شروع کیا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اور اسلام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت حبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان کے بہت پکے تھے، اسلام لانے کے بعد انہیں گالیاں دی جاتی اور انہیں معلوم ہو جاتا مگر یہ اس کا جواب نہ دیتے۔ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے انہیں فرمایا کہ اے حبار، جو کوئی تمہیں برا بھلا کہے تم اسے مناسب جواب دے دیا کرو۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ فتح مکہ کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وحشی مدینہ منورہ میں اسلام قبول کرنے کی غرض سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انہیں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ہے وحشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کا قاتل۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو اسے، کیا کہنا ہے؟ البتہ ایک آدمی کا قبول اسلام 1000 کافر کے قتل سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ قبول اسلام کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت شرمندگی سے سنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکے تو میرے سامنے نہ بیٹھا کرنا، تجھے دیکھنے سے مجھے چچا کا صدمہ تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ پسے پشت بیٹھے رہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، مگر اس طاق میں رہتے کہ کس طرح کفارہ ادا ہو سکے۔ آخر اس کفارے کے ادا کرنے کی گھڑی بھی آ گئی۔ جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے بہترین انسان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے بعد بدترین انسان مسلمہ کذاب کا قتل کر کے کفارہ ادا کیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا نہیں گیا، ورنہ ذلت کی موت ہوتی، کہ کفر کی موت ذلت کی موت ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے ہی میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے نا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں الحمدللہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے ہاتھوں شہادت کی موت نصیب ہوئی اور میں ان کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہوا۔ اگر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارے جاتے تو یقیناً ذلت کی موت ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحشی جاؤ اللہ کی راہ میں لڑو، جیسے اس کی راہ سے روکنے کے لیے لڑا کرتے تھے۔